اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کا ایک طریقہ زبان سے بتانا کہ ہمیں نبی سے پیار ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا، اور بتایا نہیں، بتانے کا حق ادا فرمایا۔ اللہ کے نبی سے منسوب ایک ایک چیز کی حفاظت کر کے، خواہ نبی کے کمالات ہو یا نبی کی خصوصیات، اللہ کے نبی کی عبادت ہو یا نبی کی تجارت، ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے صحابہ نے امت کے حوالے کیا۔ چلتے 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 آئیے ماضی قریب میں چلیے، میرے اکابر علماء دیوبند نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے۔ جیسے صحابہ نے زبان سے بتایا ہمیں نبی سے پیار، میرے اکابرین نے بھی بتایا ہمیں نبی سے پیار ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادہ رنگ تو تنہا داری۔ آقا کائنات میں اللہ نے انبیاء کو جتنے کمالات فردن فردن عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے خدا نے اٹھا کر تنہا آپ کو عطا فرما دیے۔ کسی کو فارسی سمجھ نہ آئے، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی نے اسی بات کو نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ذوق میں یوں کہا، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا مانا؟ اللہ نے آپ سے پہلے انبیاء کو جتنی خوبیاں فردن فردن عطا فرمائی، جب باری آپ کی آئی اللہ نے آپ کو ایک دو نہیں، تین چار نہیں، پانچ دس نہیں، اللہ نے تمام انبیاء کے کمالات اکٹھے کر کے آپ کو عطا فرما دیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ حضرت ننوتوی نے فرد محبت میں کہا، حضرت ننوتوی نے جذبات میں آ کر کہا۔ آئیے قرآن سے فیصلہ کروا دے، آئیے قرآن کریم کو دیکھیں۔ جب باری پہلے انبیاء کی آئی اللہ نے ایک نبی کو ایک کمال دیا، اللہ نے ایک نبی کو ایک خوبی دی، اللہ نے ایک نبی کو ایک وصف دیا۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال کی گئی اللہ نے قرآن کریم کے 22 پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت 45 اور 46 میں اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب اب آپ آگے، شاہد بھی آپ ہیں، ومبشرا، مبشر بھی آپ ہیں، ونذیرا، نذیر بھی آپ ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، اب داعی بھی آپ ہیں، سراجا منیرا، اب سراج بھی آپ ہیں، اب منیر بھی آپ ہیں۔ فرمایا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نے اپنے ذوق میں نبی سے محبت کا اظہار یوں کیا کہ لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، حضور دنیا پوچھتی ہے آپ کیا ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ادب کے لائق ہے محمد مصطفیٰ ہے، احترام کے لائق ہے احمد مصطفیٰ ہے، تعظیم کے لائق ہے حبیب کبریا ہے، محبت کے لائق ہے خاتم الانبیاء ہے اللہ کے نبی۔ آپ خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، اگر خدا کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی تعظیم کے لائق وہ آپ کی ذات ہے۔ میرے اکابرین نے چلتے چلتے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اللہ کے نبی کی تعریف کر کے۔ اور یاد رکھنا زبان سے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا، زبان سے نبی سے محبت کا اظہار کرنا یہ فقط اپنوں نے نہیں کیا، بیگانوں نے بھی کیا، جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا نبی سے محبت کا اظہار کیا، جنہوں نے ایمان تو نہیں لایا اللہ کے نبی کی صفات کو بیان کیا، یہ بات الگ ہے۔ ان کا کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے تعریف کرنا فائدہ مند نہیں، ایمان والوں کا تعریف کرنا ایمان کی وجہ سے فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ بات یقینی اللہ کے نبی کی تعریف جیسے اپنوں نے کی ویسے بیگانوں نے بھی کی۔ کہنے والے نے یوں کہا، ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جمی ہے، سجدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے،
دنیا کا یہ عقیدہ اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، وہ ارض مقدس، وہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، ساکن جنت بھی یہی ہے۔ اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ ہے عرش نشی، جو بھی یہاں فرش نشی ہے، کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی تعریف کی اور یوں کہا چاند سورج کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کان کا پرکاش سے پوچھے کہ تو کیا لے، نہ لے محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔